اوور آل اس وقت دنیا میں بہت فتنہ ہے. اپنی اولاد سے ریکویسٹ کریں بیٹا 5 وقت کی نماز تو چھوڑنی نہیں. کس انسان کو نماز کی معافی ہے جس کے پاس عقل بھی ہو، صحت بھی ہو، برین ڈیتھ بھی نہ ہوئی ہو جس کی؟ کوئی معافی نہیں ہے. تم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو، لیٹ کے پڑھو. لیٹ کے پڑھو، آنکھوں کے اشارے سے پڑھو. دماغ کام کرتا ہے لیکن آنکھوں کا اشارہ نہیں ہے، دل میں پڑھو. وضو نہیں کر سکتے ہو، تیمم کر لو. پر نماز نہیں چھوڑنی ہے. اپنی نمازوں کو دوام کے ساتھ، پرماننس کے ساتھ تھام لیجئے اور چھوڑیے نہیں. اور اپنی اولادوں کی نمازوں کی فکر کیجئے. ان کو وہ کانفیڈنس دیں کہ وہ کسی بھی گیدرنگ میں ہو، امبیرسمنٹ کی وجہ سے نماز نہ چھوڑیں، وہ نماز پڑھیں. بلکہ اپنی اولادوں کو ایسا کانفیڈنس دینے والے ہم بن جائیں کہ ہمارے بچے اپنے دوستوں کو نمازیں پڑھانے والے ہو جائیں. اور اللہ انشاءاللہ ہمیں یہ طاقت دے گا، اس لیے کہ ہم نے یہ کتاب اپنی زندگی میں کھول لی تو انشاءاللہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے طریقے آ جائیں گے. اگلا پوائنٹ جو اسکالرز مینشن کرتے ہیں کل آلام کی کیٹیگری میں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح جہاز سمندر میں پرومیننٹ ہوتے ہیں، اسی طرح سے انسانوں کے سمندر میں مسلمان، اٹس اے ویری اسٹرانگ پوائنٹ، مسلمان اپنی علامات کی وجہ سے پرومیننٹ ہوتے ہیں. اٹس اے ویری اسٹرانگ پوائنٹ. جیسے انسانوں کے سمندر میں، انسانوں میں جو مسلمان ہیں وہ اپنی علامات کے پوائنٹ آف ویو سے مسلمان نظر آتے ہیں. ہاں صرف علامات کی ویلیو نہیں ہے، بٹ وی نیڈ اے بیلنس. جہاں اخلاق اچھا کرنا ہے وہاں فزیکل اپیرنس بھی تو مسلمانوں والی ہونی چاہیے. مسلمان مرد کے چہرے پر اسلام کی شان اس کی داڑھی ہے، اور مسلمان عورت کے جسم پر اسلام کی شان اس کا حجاب ہے. اس کا حجاب ہے، اس کی چادر ہے، اس کا عبایا ہے، اس کا نقاب ہے، جو سٹیج آپ کا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آپ کے اور میرے کانفیڈنس کے ساتھ مسلم آئیڈینٹی ہونے کی علامت ہے. پورے انسانوں کے سمندر میں مسلمان الگ نظر آتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، آج کل تو داڑھی رکھنا آسان ہے لڑکوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، اٹس ان فیشن، بٹ حجاب از ناٹ ان فیشن. ساری فرینڈز بلو ڈرائی کر کے آئیں، ایک سے ایک سب کی اسٹریکنگ ہوئی ہو، اور آپ کی بیٹی حجاب میں جائے. آسان ہے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. بٹ شی کین ڈو دس اگر آپ اس کے دل میں اللہ کی محبت کو انکلکیٹ کر دیں گے. کرنا ہے، پر پہلے اپنے آپ کو بھی تو دیکھ لیں. ہمیں بھول ہی گئی، بیٹی تک تو بعد میں بات جائے گی، پہلے تو اپنے تک دیکھنا ہے. مرد فور فرنٹ پر اسلام کو ڈیفenس میں نہیں لے کر آتے اپنے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا ڈیفenس مرد فور فرنٹ پر نہیں کرتے. مسلمان امت میں عورتیں فرنٹ پر آ کر اسلام کا دفاع کرتی ہیں. اس لیے کہ آپ کی اور میری فزیکل آئیڈینٹی، اس میں کوئی چوائس نہیں ہوتی آپ کی اور میرے پاس. تو ہم تو سامنے کھڑے ہو کر اسلام کا دفاع کرتے ہیں. یقیناً جو کر رہا ہے اللہ نے اس کو ہمت دی ہے، ان کے لیے دعا کریں. اللہ جو جس قدم پر ہے اس پر استقامت اللہ ہمیں عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیں ایک قدم آگے بڑھائے. آپ نے اپنے لیے خود لمٹ سیٹ کرنی ہے، آپ نے اپنے آپ کو خود ٹارگٹ دینا ہے، آپ نے اپنے لیے خود مارجن بنانے ہیں کہ میں 6 مہینے میں یہ کروں گی، اگلے 6 مہینے میں یہ کروں گی، اس سے اگلے 6 مہینے میں یہ کروں گی. بیکاز آپ اسلام کی علامت ہیں، اور آپ اس شپ کی طرح ہیں جو پہاڑوں کی طرح سمندر کے سرفیس پر پرومیننٹ ہوتا ہے. اللہ نے عورت کو سمبل آف اوبیڈینس حجاب کا دیا ہے. دیر از نو سیکنڈ رائے، کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک عورت نامحرم کے سامنے سر سے لے کر پاؤں تک لوز کورنگ میں ہونی چاہیے. دس لوز کورنگ کین بی اینی تھنگ. چادر پہننی ہے چادر پہنے، شٹل کاک پہننا ہے شٹل کاک پہنے، اپ ٹو یو. ابایا پہننا ہے ابایا پہنے، اسکارف پہننا ہے جو بھی پہنے. ہاں اپنے آپ کو آپ خود ٹارگٹ دیں. نو بڈی ول گیو یو ٹارگٹ کہ نہیں اب آپ یہاں سے نکلیں گے تو ہم سب باہر ہینگر اور ابایا پکڑے کھڑے ہیں. دس از فار یو میڈم. ہم نہیں دے رہے، آپ کے اوپر ہے. اللہ سے دعا مانگی، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ جو حق ہے مجھے اس پر جما دے. بتانے کا مقصد سب یہ پوائنٹس یہ تھا کہ یہ مختلف پوائنٹس ہیں جو اسکالرز نے مسلمان امت کے اینگل سے، کہ کتنی مسلمان امت پرومیننٹ ہے اس انسانوں کے سمندر میں، اس چیز کو مینشن کیا ہے.
اسی طرح سے آپ اگر پچھلی آیت اور اس آیت کو کمپیئر کریں، جہاں پر لؤلؤ والمرجان کی بات آئی تھی اور یہاں پر آیا ہے جوار المنشآت، آپ دیکھیں سمندر میں پرل کے مقابلے میں جہاز کا وزن کتنا ہوتا ہے، ہم؟ لیکن پرل تہ میں ہوتا ہے اور جہاز سرفیس پر ہوتا ہے. کس نے طاقت دی اتنے لوہے کو اس آئسٹر کے مقابلے میں، جو آئسٹر آلموسٹ جہاز کے مقابلے میں ویٹ لیس ہے؟ کس نے طاقت رکھی، کس نے یہ کمپوزیشن دیا آئرن کو کہ وہ پانی کے اوپر فلوٹ کرتا رہتا ہے؟ وہ رب جو اوپر بیٹھا ہے، وہ رب جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ رب جو ہمیں اس وقت بھی سنبھالتا ہے جب ہم اپنے آپ سے غافل ہوتے ہیں، وہ رب جو ہمیں اس وقت بھی خوشی دینے کی طاقت رکھتا ہے جب دنیا کا ہر انسان ہمیں تکلیف دے رہا ہوتا ہے اور ہمیں اداس کر رہا ہوتا ہے، وہ رب جس کے کلمہ کن میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہماری تمام پریشانیوں کو، تمام بیماریوں کو، تمام مشکلات کو ایک لمحے میں ختم کر سکتا ہے. اسی رب نے آئرن میں یہ کوالٹی رکھی ہے، یہ اسٹرینتھ رکھی ہے، یہ کریکٹرسٹکس رکھے ہیں کہ وہ لوہے کا جہاز، وہ پورا شہر پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، اور آئسٹر کو آپ پانی میں ڈالیں سیدھا کہاں جائے گا؟ ڈیپتھ میں چلا جاتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہوتا ہے جس کو چاہتا ہے اسموتھلی سرفیس پر سوئم کرواتا رہتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ مشکلات سے بچا لیتا ہے. بس وہ دل کا ارادہ، انکلینیشن دیکھتا ہے، کس کا دل چاہتا ہے. تو انسینٹیو ہے ان دونوں آیات میں. بہت سے مفسرین کہتے ہیں اللہ نے ایک انسینٹیو دیا ہے مسلمانوں کو، گو اینڈ ہارنس دا ورلڈ، علم حاصل کریں اور دنیا میں جتنی ترقی کے میدان کھولے جا سکتے ہیں کھولے جائیں. یاد رکھیں اللہ ترقی کے خلاف نہیں ہے. اللہ کو ہماری لگژری بری نہیں لگتی، اللہ کو ہماری آسائش بری نہیں لگتی، اللہ کو نہ ہماری کمفرٹ بری لگتی ہے، نہ ڈیولپمنٹ بری لگتی ہے، نہ اللہ کو ہماری لگژری بری لگتی ہے. آسائش کی بھی اجازت ہے، آرائش کی بھی اجازت ہے، نمائش کی اجازت نہیں ہے. شو آف نہیں کرنا. جو ہے الحمدللہ، جو دیا ہے رب کی عطا ہے. جہاں تک انسان پہنچ جائے وہ رب کی طاقت تھی. میری پلاننگ کچھ نہیں تھی، میرا سٹیمنا کچھ نہیں تھا، میری ول پاور کچھ نہیں تھی. وما توفیقی الا باللہ، وہ صرف اللہ کی دی ہوئی توفیق تھی جس نے یہاں تک پہنچا دیا. تو ایک پوائنٹ ہے انسان دنیا کو ہارنس کرے. دوسرا پوائنٹ ہے گو اینڈ ٹیک اسٹینڈ آن یور ریلیجن. ہاں فتنوں کا سمندر ہے، لیکن جو انسان ان فتنوں کے سمندر میں اللہ کے دیے ہوئے دین پر سٹینڈ لے گا، جب اللہ اتنے بڑے لوہے کے جہاز کو نہیں ڈبوتا تو کس نے کہا کہ اللہ ایمان والے کو فتنوں میں سٹینڈ لیتے ہوئے ڈبو دے گا؟ وہ قائم رکھے گا. اٹس اے ویری سالڈ اینڈ ویلڈ پوائنٹ. جہاں فتنوں کا سمندر ہے وہاں آپ کو اور مجھے اس دین کو اڈاپٹ کرنا ہے. اللہ ہمیں فلوٹ کرنے میں مدد کرے گا. اور تیسرا فیکٹر ہے بی اے پریکٹسنگ مسلم. اللہ ول بی یور سپورٹ. اللہ آپ کے لیے ایسے خزانے کھولے گا کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں اسی لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں جوار کا لفظ آیا ہے، وہ چیز جو فلوٹ کرتی ہے. جوار از ناٹ اسپیسیفکلی جسٹ فار دا شپس. جوار المنشآت جب اکٹھا آتا ہے تو شپس کے لیے ضرور آتا ہے، لیکن جوار کا لفظ کسی بھی ایسی چیز کے لیے آتا ہے جو فلوٹ کرتی ہے. تو مفسرین کہتے ہیں اللہ از دا اونلی ون ہو اونس دا سیلنگ ونس. جو اللہ کے راستے پر آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ان کو کون اون کرتا ہے؟ اللہ اون کرتا ہے. اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے. آپ ایک اور خوبصورتی دیکھیں، پیچھے سے اب تک جتنی بھی آلہ یا جتنی بھی نعمتیں آئی ہیں، چاہے وہ سورج تھا یا چاند تھا، نجم تھا یا شجر تھا، یا پیچھے آپ کو مرجان اور لؤلؤ ملے، کسی کے ساتھ بھی وَلَہُ نہیں آیا تھا. آپ دیکھیں یہاں آیا ہے وَلَہُ، یعنی وہ انسان
جو سیل کرنے کی ایمان کے راستے میں، جو آگے فلوٹ کرنے کی ایمان کے راستے میں، جو آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اللہ کہہ رہا ہے اللہ ول بی امیزنگلی ود them. وہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہوں گے، اللہ ان کے ساتھ ہوگا. یعنی ہمارا زندگی میں وقت گزارنا ایمان کے ساتھ ول بی ایٹ دا مرسی آف اللہ. جو ایمان کے ساتھ نہیں بھی وقت گزارتا تب بھی اس کا وقت کیا اللہ کے مرسی پر ہوتا ہے؟ تب بھی ہوتا ہے. جو ایمان کے ساتھ وقت نہیں گزارتا، جو ریلیجن سے جان چھڑاتا ہے، کیا وہ کبھی نہیں روتا؟ جس کی زندگی میں ریلیجن نہیں ہے، نہیں پڑھنی مجھے نماز، نہیں کرنا مجھے روزہ، ہٹا دے میرے اوپر سے ریلیجن کی قید، کیا ایسا انسان جو اپنے آپ کو ریلیجن کی قید سے ہٹا لیتا ہے وہ کبھی روتا نہیں ہے؟ روتا ہے، obviously وہ بھی روتا ہے. تو رونا بھی آئے گا، مشکل بھی آئے گی، زندگی میں سیکریفائس تو آئے گا ہی آئے گا. بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے راستے پر آگے بڑھتے ہوئے آئے تاکہ تھامنے والا رب تو موجود ہو. آج بھی میرین لائف میں اٹس اے پاپولر کلچر، صرف مسلمانوں میں نہیں، نان مسلمز میں بھی. جب تک شپ ڈاک پر کھڑا رہتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے. ایک مرتبہ وہ سیلنگ شروع کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں گاڈ سپیڈ. ہر کلچر میں آپ کو یہی میرین کلچر میں یہ جملہ ملے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلمز ہو. گاڈ سپیڈ. ایک دفعہ سیلنگ شروع ہو گئی تو اب آپ اللہ کی مرضی پر ہوتے ہیں. اور کیا سمندر بڑے سے بڑے جہاز کو سمیش نہیں کر سکتا؟ سمندر کر سکتا ہے. تو اس میں آپ کی اور میرے لیے سبق کیا ہے؟ اپنی کشتی کو، اپنی زندگی کے وقت کو، اپنی نعمتوں کو اللہ کے راستے پر لگانا شروع کر دیں. اللہ اس میں برکت ڈالے گا، رحمان اس کو انشاءاللہ بڑھائے گا. ورنہ اللہ نے آپ کی اور میرے سامنے کئی مثالیں رکھی ہیں. آگے فرمایا آیت نمبر 25 میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بہتر ہے زندگی میں اپنی ڈائریکشن رحمان کی طرف کر لو، ورنہ جتنا دور بھاگو گے. یاد رکھیں ہم سب کی رسی بندھی ہوئی ہے. کسی بھی جانور کو آپ ایک رسی باندھیں جس کی لینتھ ہے 6 فیٹ، اور آپ ایک جانور کو رسی باندھیں جس کی لینتھ ہے 600 فیٹ. دونوں کیسز میں رسی کھینچی جا سکتی ہے. بعض اوقات ہم انسان، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑی لمبی رسی دی، اور یہ رسی کتنی ہوتی ہے؟ جس کی جتنی لائف سپین ہے. 60 سال کی زندگی ہے تو 60 سال کی زندگی کی رسی ہوگی. 70 سال کی ہے تو 70 سال کی رسی ہوگی. بٹ انسان اس رسی میں سمجھتا ہے کہ شاید وہ آزاد ہے. آزاد نہیں ہے. جس وقت اللہ چاہے کھینچ لے. ہم تو جب رات میں سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری روح نکل جاتی ہے جسم میں سے. نیند کو آدھی موت کیوں کہتے ہیں احادیث میں؟ اس لیے کہ جب ہم سوتے ہیں رات میں روح باہر نکل جاتی ہے جسم سے، اور ایک ہلکے سے، جسٹ فار دا انڈرسٹینڈنگ، ایک ہلکے سے تار سے، ایک ہلکے سے تھریڈ سے، ایک روپ سے جڑی رہتی ہے ہمارے جسم کے ساتھ. جس انسان کو اللہ نے سونے کے بعد دوبارہ زندگی دینی ہوتی ہے، وہ دوبارہ روح جسم میں واپس آ جاتی ہے. جس انسان کو اللہ نے نیند میں موت دینی ہوتی ہے، اس کی وہ رسی کاٹ دی جاتی ہے. آپ اور میں کانسٹنٹلی ورچولی اللہ کی رسی سے بندھے ہوئے ہیں. اگر ہماری رسی کھینچی نہیں جا رہی، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم آزادی ہے. استدراج ملا ہوا ہے، ڈھیل ملی ہوئی ہے. خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اپنے پورے 5 سینسز میں، اپنے پورے عقل کے اینگل سے، اپنے پورے شعور کے اینگل سے، اپنی پوری صحت کے ہوتے ہوئے قرآن سننے کی، پڑھنے کی توفیق مل جائے. اللہ ہمیں ان تمام خوش قسمت انسانوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کی قدر کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہمارے لیے اس علم کو سنبھالنا آسان بنائے. اللہ ہمیں دین کی محبت دے، اور اللہ ہماری اولادوں کو ہم سے بڑھ کر دین کی محبت دے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ ہماری اولادوں کو ہم سے بڑھ کر، جیسا ہم اپنے والدین کے لیے بنے، ہم سے بڑھ کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے. اللہ تعالی تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرمائے. جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی قدر کیجیے،
جن کے ماں باپ جا چکے، اللہ کے پاس پہنچ چکے، ان کا بہترین صدقہ جاریہ بننے کی کوشش کیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔